ذرا سوچئے، ایک ایسی کتاب جس کا نام ہی ہو بلاغت کی انتہا۔ آج ہم اسی شاندار کتاب نہج البلاغہ کی دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو 1400 سال پرانا تو ہے، لیکن یقین کیجئے آج بھی اتنا ہی تازہ اور متعلقہ ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ تو ایک چیلنج ہے۔ ایک ایسا حکمران جو اپنی پوری سلطنت کو ایک پھٹے پرانے جوتے سے بھی کم سمجھے۔ یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر طاقت، حکمرانی اور انصاف کا اصل مطلب ہے کیا؟ آئیے اس پہیلی کو مل کر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آخر یہ کتاب نہج البلاغہ ہے کیا، اور یہ کہاں سے آئی؟ 10ویں صدی کی بات ہے۔ الشریف الرزی نامی ایک عالم نے ایک خزانہ جمع کیا۔ یہ خزانہ 7ویں صدی کے عظیم رہنما علی ابن ابی طالب کے خطبات، خطوط اور حکمت سے بھرپور اقوال کا تھا۔ تو یہ کتاب دراصل ایک ٹائم مشین کی طرح ہے جو ہمیں سیدھا اس دور کی سیاست، معاشرت اور فکر کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ اور پتہ ہے دلچسپ بات کیا ہے؟ اس کے مرتب سید الرزی اس کی مذہبی یا سیاسی حیثیت سے زیادہ اس کی ادبی شان سے متاثر تھے۔ انہوں نے اسے صرف ایک رہنما کی باتیں نہیں سمجھا، بلکہ عربی زبان و ادب کا ایک ایسا شاہکار مانا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اسے بلاغت کی انتہا کا نام دیا۔ لیکن یہ کتاب صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ کردار کی گہرائی کو ایک چھوٹی سی مگر ناقابل فراموش کہانی سے سامنے لاتی ہے، ایک حکمران اور اس کے پھٹے ہوئے جوتے کی کہانی۔ ذرا اس منظر کا تصور تو کیجیے، ایک عظیم سلطنت کا خلیفہ جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے اور اپنی پوری فوج کے سامنے جھک کر اپنے پرانے پھٹے ہوئے جوتے کو خود سی رہا ہے۔ یہ کوئی عام تصویر نہیں ہے، یہ ایک طاقتور ترین انسان کی عاجزی کی وہ مثال ہے جو ہمیں خطبہ 33 میں ملتی ہے۔ اور اسی لمحے وہ پہلا جملہ، وہ پہیلی پوری طرح حل ہو جاتی ہے۔ ان کے نزدیک خلافت کی طاقت بے معنی تھی اگر وہ انصاف قائم کرنے کے کام نہ آئے۔ وہ جوتا صرف ایک جوتا نہیں تھا، بلکہ اس بات کی علامت تھا کہ حکومت کا مقصد صرف اور صرف خدمت ہے، ذاتی مفاد نہیں۔ یہی وہ تضاد ہے جس نے کتاب کے مرتب کو بھی حیران کر دیا تھا۔ وہ سوچتے تھے کہ ایک ہی انسان کیسے میدان جنگ کا وہ شیر ہو سکتا ہے جو بہادروں کو شکست دے، اور ساتھ ہی رات کی تنہائی میں خدا کی عبادت کرنے والا وہ پارسا ولی بھی جسے دنیا سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ یہ کتاب صرف کردار نگاری نہیں، بلکہ حکومت چلانے کا ایک عملی دستور بھی پیش کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انصاف پر مبنی حکومت کا ان کا تصور کیا تھا۔ یہ کوئی خیالی فلسفہ نہیں تھا، یہ وہ عملی ہدایات تھیں جو وہ اپنے گورنروں کو بھیجتے تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ انصاف صرف ایک خیال نہ رہے، بلکہ عوام کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنے۔ انہوں نے اپنے افسران کے لیے جو اصول بنائے وہ آج بھی کسی بھی جدید فلاحی ریاست کے لیے مشعل راہ ہو سکتے ہیں۔ کمزوروں کی حفاظت، لوگوں کے دلوں سے نفرت مٹانا، اور یہ سمجھنا کہ حاکم کا فرض عوام کو خوش رکھنا ہے، یہ وہ اصول تھے جو ان کی حکومت کی بنیاد تھے۔ حکومت اور معاشرے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ نہج البلاغہ انسان کے اندرونی سفر پر بھی گہری روشنی ڈالتی ہے، یعنی دنیا اور ذات کا رشتہ کیا ہے۔ یہاں زہد کا ایک بہت اہم تصور سامنے آتا ہے۔ اب عام طور پر زہد کا مطلب دنیا چھوڑ دینا سمجھا جاتا ہے، لیکن نہج البلاغہ کے مطابق ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کا اصل مطلب ہے دنیا میں رہو، اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ، لیکن دنیا کو اپنے دل پر حاوی مت ہونے دو۔ اور یہ قول ثابت کرتا ہے کہ ان کا زہد غربت کی تبلیغ نہیں کرتا۔ وہ جانتے تھے کہ غربت انسان کو توڑ دیتی ہے، اور اسے سب سے بڑی موت قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ معاشی انصاف ان کے نزدیک کتنا اہم تھا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہے، موقع کھو دینے کا غم۔ یہ قول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عمل کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ اور آخر میں یہ چونکا دینے والا سوال، ہم اپنی کھوئی ہوئی چیزوں کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے کھوئے ہوئے خود کو تلاش کرنے کی کوشش کی؟ یہ اس کتاب کے مرکزی پیغام کی روح ہے کہ سب سے بڑا سفر اپنی ذات کا سفر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1400 سال پرانی یہ کتاب آج کی دنیا کے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ آخر اس کی لازوال میراث کا راز کیا ہے؟ اس کا راز اس بات میں ہے کہ اس میں کئی جہاں آباد ہیں۔ یہ کتاب ایک ہی وقت میں سماجی انصاف کا دستور ہے،
بہادری کی داستان ہے، اخلاقیات کا درس ہے اور گہری حکمت کا خزانہ بھی۔ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق ہو، اس میں رہنمائی موجود ہے۔ اور اس کی حکمت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ کسی ایک فرقے تک محدود نہیں رہی۔ سنی اور شیعہ دونوں مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء جیسے ابن ابی الحدید اور ابن میثم البحرانی نے اس کی عظمت کو تسلیم کیا اور اس پر شرحیں لکھیں۔ یہ کتاب تقسیم نہیں کرتی بلکہ جوڑتی ہے۔ اور سب سے زیادہ حیران کن بات شاید یہ ہے کہ جدید دور میں اس کتاب کو غیر مسلم اور سیکولر مفکرین نے بھی دوبارہ دریافت کیا۔ انہوں نے اس کی مذہبی حیثیت سے بالاتر ہو کر اس میں موجود انصاف اور انسانیت کے آفاقی پیغام کو پہچانا، جو اس کی لازوال اپیل کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو ہم اس تجزیے کو اسی سوال پر ختم کرتے ہیں۔ قیادت، انصاف اور خود شناسی کے بارے میں 7ویں صدی کی یہ کتاب آج کی بٹی ہوئی دنیا کو کیا سکھا سکتی ہے؟ شاید اس کا جواب اسی پھٹے ہوئے جوتے کی کہانی میں چھپا ہے، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت اختیار میں نہیں بلکہ اصولوں میں ہوتی ہے۔